السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ادب کے سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے۔ آج اسی سلسلے میں کس نے کسی کو کیا کہا یا کس کے بارے میں کیا کہا، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ولی دکنی جو ہے ہمارا اردو کا، وہ بہت بڑا شاعر اور جس نے اردو ادب کو بنیادیں فراہم کی تھی، ان کے بارے میں مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ یہ اردو شاعری کا باوا آدم ہے۔ ولی دکنی کو اردو شاعری کا باوا آدم کہا جاتا ہے، اور یہ کہنا تھا مولوی عبدالحق کا۔ اور ولی دکنی کو احساسات کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کہا تھا عبادت بریلوی نے۔ اور پھر اسی طرح جو ولی دکنی ہے، اس کو سید عبداللہ نے بت پرست شاعر کہا تھا۔ تو اگر ہم دیکھیں جو ولی کا دیوان ہے، وہ پہلی مرتبہ لندن سے شائع ہوا تھا، اور اس کا جو قلمی نسخہ ہے وہ آج بھی پیرس میں موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم میر تقی میر کو دیکھیں تو ان کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، اور یہ کہا تھا علی سردار جعفری نے ان کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ خدائے سخن ہے۔ اور اشعر الشعراء یہ کہا تھا، ان کا خطاب بھی ان کو یہ ملا تھا، اور یہ خطاب دیا تھا شیفتہ نے۔ اور پھر اسی طرح جو ہے ساتاج الشعراء مولوی عبدالحق نے ان کو کہا تھا۔ اور پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محمد حسین آزاد، جن کی مشہور کتاب ہے آب حیات، آقائے اردو مہدی افادی نے ان کو کہا تھا، محمد حسین آزاد کو۔ اور پھر اسی طرح جو ہے محمد حسین آزاد کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں ارسطو ہیں اردو کے۔ اور پھر جو عناصر اربع، ایک تو تھا عناصر خمسہ، وہ تو مہدی افادی نے کہا تھا، اور اسی طرح جو ترتیب دیے تھے وہ عناصر اربع جو ہیں وہ محمد حسین آزاد نے جو ہے وہ ترتیب دیے تھے۔ اسی طرح ہم حالی کے بارے میں محی الدین ذوالقادری نے کہا تھا کہ یہ اردو کا لارڈ میکالے ہے۔ اور پھر کلیم الدین احمد جو ہیں جو سخت نقاد جن کو شمار کیا جاتا ہے، ان کو عبدالسلام نے وہابی نقاد کہا تھا۔ تو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور جو ہیں افسانہ نگار ہیں، اور وہ ناول نگار بھی ہیں، بشریٰ رحمان جو ہیں، ان کو جو ہے جین آسٹن کہا تھا کرم حیدری نے۔ تو اس کے بارے میں اور بھی آپ کو معلومات دیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔